بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گوشت گلنے میں بہت دیر لگا دیتا ہے نا جی. تھانوں نہیں پتا ہوگا, زنانی نے پوچھو انہوں نے پتا ہوگا, کیونکہ گالنا انہوں نے ہوتا ہے نا, ہم تو کھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. گوشت پک گیا ہے, اس کے اندر ناگوار سی بدبو آتی ہے, سمیل سی اس کے اندر تھوڑی سی آتی ہے. یا پکا لیا, اچھے سے اچھی ڈش بنائی ہے, لیکن اس کا ذائقہ کوئی ٹیسٹی نہیں ہوتا, ذائقہ جی اچھا ذائقہ نہیں ہوتا. ان ساری چیزوں کا تعلق ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یا تو بیگم نے پکایا ٹھیک نہیں ہے, بیگم کی سختی آ جاتی ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ جی ان کا جانور ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے اندر دو چیزیں ہیں. اگر جانور ہو بوڑھا, اس کا گوشت دیر سے گلتا ہے, اس کے اندر شک نہیں ہے. بوڑھی ہڈیاں دیر سے گلتی ہیں. قربانی کے موقع پہ جو جانور دیے جاتے ہیں یہ بوڑھے نہیں ہوتے عموماً. اکثر جانور صحت مند, تندرست, جوان عمر کے ہوتے ہیں, تو ان کا گوشت ایسے کیوں ہوتا ہے؟ 3 احتیاطیں وہ آپ نے کرنی ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں جس جانور کو ذبح کیا جانا ہے اس کے سامنے ہتھیار تیز کرنے سے منع کیا گیا ہے. ایسا ہی ہے کہ جانور جس کو ذبح کرنا ہے, چھری اس کے سامنے تیز نہیں کرنی, چھری چھپا کے سائڈ پہ لے جا کے اس کو تیز کر کے آنی ہے, اس کے سامنے تیز نہیں کرنی. پہلی احتیاط یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی, اور تب تک چھری اس کے سامنے نہیں لانی جب تک کہ وہ چھری پھیرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. یعنی ہتھیار پہلے اس کے سامنے رکھ دو. اللہ تعالیٰ نے جانور کے اندر بھی اتنی فہم و فراست رکھی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے. دوسری چیز ہے, ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا. یہ بھی شریعت نے حد لگائی ہے, حضور نے منع فرمایا. اگر زیادہ جانور جمع ہو گئے ہیں تو ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہیں کرنا. اب تحقیق یہ کہتی ہے کہ جب آپ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرتے ہیں تو جانور اپنے جیسے جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ کے خوف کا شکار ہو جاتا ہے کہ جی اس کے جسم کے اندر خوف کی وجہ سے ہسٹامین نام کا کوئی کیمیکل ہے وہ جسم سے خارج ہوتا ہے. وہ جسم سے جب خارج ہوتا ہے جسم کے اندر پھیلتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ خون والی رگیں, ناڑیں جو ہیں ان کو پھیلا دیتا ہے. جب ناڑیں پھیل جاتی ہیں, آپ جانور ذبح کرتے ہیں, رگیں اس کی پھیل چکی ہیں, ذبح کرنے کے بعد خون جو دم مسفوح ذبح کرتے وقت جو خون نکلنا ہے وہ خون مکمل طور پہ جسم سے نکلتا نہیں ہے. کیوں نہیں نکلا؟ اس کے خوف کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے. جب خون جسم کے اندر رہ جائے گا, یہ وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے. تو جب خون اندر رہ گیا ہے اس سے گوشت کا ذائقہ خراب ہوتا ہے, گوشت کے اندر بدبو آتی ہے. کیوں بدبو آ رہی ہے؟ کہ اس کے اندر حرام چیز اندر ہی رہ گئی ہے. کتنی احتیاطیں ہو گئی؟ 2. نمبر 1, آپ نے چھری صحیح تیز کرنی ہے اور جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی. نمبر 2, آپ نے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا. اور نمبر 3 اور آخری چیز, جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہر بندہ جانتا ہے کہ جب تک کہ اس کے اعضاء ٹھنڈے نہ ہو جائیں, تڑپنا, یہ ہلنا, جسم کا حرکت کرنا رک نہ جائے, تب تک اس کی کھال نہیں اتارنی چاہیے. ایسا ہی ہے نا جی, شریعت نے منع کیا جب تک کہ اس کے اعضاء رک نہیں جاتے, یہ تڑپنا جو ہے, یہ جسم کا حرکت کرنا رک نہیں جاتا, تب تک اس کو چیر پھاڑ کرنا جائز نہیں. ذبح کرتے وقت جو سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے, ذبح کرنے میں شریعت نے حد یہ رکھی ہے کہ جب آپ گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں, سب سے پہلے آپ ایک رگ کاٹیں کہ جس کو سانس کی نالی کہتے ہیں. دوسری نالی کاٹنا, آپ دوسری نالی کاٹنی ہے جس کو خوراک کی نالی کہا جاتا ہے. ان دونوں کے ساتھ دائیں بائیں خون کی نالیاں, باریک سی نالیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ خون کی نالی آپ ایک کاٹ دیں یا دونوں کاٹ دیں, جائز ہے. کل ملا کے کتنی ہوگی رگیں؟ 4. اگر 4 میں سے 3 بھی آپ کاٹ دیتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی, جانور ذبح ہو جائے گا, روح اس کی نکل جائے گی. اگر 4 کاٹ دیتے ہیں تب بھی جائز ہے, جانور ذبح ہو گئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب چھری چلاتے چلاتے آپ اس کو حرام مغز پہ لے جاتے ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو جانور کے گوشت کو بدبودار بناتی ہے. چھری کبھی بھی کسائی کی چھری حرام مغز تک نہیں جانی چاہیے. حرام مغز جب وہ ذبح کرتے وقت کاٹتا ہے تو اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے.
اور قربانی کے جانور کو تکلیف دینے سے حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے. اور یہ جو وہ کاٹ رہا ہے اس کا مفاد کیا ہے؟ وہ کب کاٹتا ہے؟ یہ اس کی گردن ہے نا، ایسے کاٹتے کاٹتے، یا تو اگر وہ ٹرینڈ کسائی ہے تو وہ اس کو چھری کی نوک سے نہیں کاٹے گا، ایسے ہی لے جائے گا، حرام مغز بھی کاٹ دے گا. اگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ لوگوں کو بھی معلوم نہیں، تو وہ چھرے کی نوک کے ساتھ اندر اس کی ہڈی کے اندر وہ دبا کے تو حرام مغز کاٹتا ہے. حرام مغز کاٹتے ساتھ ہی جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کسائی اس لیے کاٹتے ہیں تاکہ جلدی جلدی جانور ٹھنڈا ہو اور ہم بنا کے دوسرے جانور پہ جائیں. ان کا مفاد ہے، اس کے اندر آپ کا مفاد نہیں ہے، آپ کو نقصان ہے. اس لیے کسائی 1 کروڑ دلیلیں بھی دے آپ کو، لیکن ہم نے حضور کی بات ماننی ہے. حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو تکلیف نہیں دینی، اس لیے حرام مغز کو بھی کاٹنے نہیں دینی.